بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ جامع السنن الترمذی کے ابواب الاشربہ کا یہ آخری درس اللہ جل شانہ کے فضل سے آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 42 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی ان الایمنین احق بالشرب، یہ باب ہے اس بیان میں کہ دائیں جانب بیٹھے ہوئے پینے کے پہلے حقدار ہے۔ وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب وحدثنا قتیبة عن مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک۔ ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے روایت کی معن سے، معن نے روایت کی مالک سے، اور مالک نے ابن شہاب سے۔ دوسرے طریقے سے روایت کی قتیبہ نے، قتیبہ نے مالک سے، مالک نے ابن شہاب سے، ابن شہاب نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلبن قد شیب بماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دودھ لایا گیا جس میں پانی ملایا گیا تھا۔ وعن یمینہ اعرابی وعن یسارہ ابو بکر فشرب ثم اعطى الاعرابی وقال الایمن فالایمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک اعرابی تھا اور بائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر اعرابی کو دیا اور ارشاد فرمایا الایمن فالایمن، کہ دایا زیادہ حقدار ہے اور پھر اس کے ساتھ دایا والا۔ وفی الباب عن ابن عباس وسہل ابن سعد وابن عمر وعبداللہ ابن بصر ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں عبداللہ ابن عباس، سہل ابن سعد، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہیں اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ جو امیر مجلس ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ جب کوئی مشروب تناول کرے تو اس کو پینے کے بعد اگر اس میں کچھ بچا ہو تو اس کو اپنے دائیں جانب سے شروع کر کے تقسیم کرے، یعنی پہلے اس کے ساتھ جس دائیں جانب پہ جو بھی بیٹا ہو اس کو دے، اس سے بھی بچے تو اس کو اگلے والے کو۔ الایمن فالایمن کا یہی مطلب کہ دائیں والا پھر اس کے ساتھ دائیں والا، یہ زیادہ حقدار ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ دینا چاہیے۔ یعنی اگر مجلس میں کوئی بڑا بیٹا ہو تو بے شک وہ بیٹا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ دائیں جانب سے اس کو شروع کرے، لیکن پھر اگر یہ تو اس ترتیب سے بیٹے ہو کہ دائیں اور بائیں جانب بیٹے ہو، لیکن اگر تمام لوگ سامنے بیٹے ہو امیر کے، پھر امیر نے جب پیا تو پھر اب اس کو اختیار ہے، چاہے بڑے کو دے دے، بائیں والے کو دے دے، دائیں والے کو دے دے، جس کو بھی، کیونکہ اب سب ان کے سامنے ہیں تو پھر ان کو اختیار ہوگا کہ جس طرح سے بھی وہ دینا چاہیں۔ اب یہ دائیں طرف سے پلانے کا حکم کس طرح سے ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک ایسا کرنا مستحب ہے، یعنی دائیں جانب سے شروع کرنا مستحب ہے، جبکہ علامہ ابن حزم نے اس ترتیب کو واجب کہا ہے، اور امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو صرف پانی کے ساتھ مختص فرماتے ہیں کہ پانی میں دائیں جانب کا اعتبار ہوگا، باقی مشروبات میں نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس روایت میں صرف پانی کے ساتھ تخصیص کا ذکر ہے، مگر دیگر مشروبات کو بھی پانی کے اوپر قیاس کیا جائے گا۔ جبکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ لکھتے ہیں کہ کھانے پینے اور دیگر اشیاء میں تیامن، یعنی دائیں جانب دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اب یہاں پر بظاہر اعتراض ایک وارد ہو رہا ہے، تعارض آ رہا ہے کہ بھائی باب کی روایت سے تو معلوم ہوا کہ الایمن فالایمن، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی پیا جائے تو پھر بڑے سے شروع کرو. کتاب الطہارت میں یہ روایت ذکر ہے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کو دینا چاہیے، جیسے یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو ان کو دینا چاہیے تھا. تو بظاہر ان روایات میں تعارض آ رہا ہے. تو جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے اس کی دو وجہ ہے. پہلی وجہ کہ یہ جو باب کی روایت یہ بیان استحباب کے لیے ہے، جیسے ہم نے علامہ نووی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، جبکہ دوسری روایات وہ بیان جواز کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی یمین و یسار کی پرواہ کیے بغیر سابقین کو ترجیح دے، بڑوں کو ترجیح دے، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ان روایات کا حکم اس حالت کے لیے ہے جب حاضرین ساقی یا سردار کے مرتبے کے ہوں، یا سارے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف، یا سب کے سب ان کے سامنے ہوں، تو ان صورتوں میں پھر بڑوں سے شروع کرنا چاہیے. تو اس طرح سے اس میں تطبیق آتی ہے. تو بڑھتے جی اگلے باب کی طرف. باب ما جاء فی ان ساقی القوم آخرهم شربا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ لوگوں کو پلانے والا یا قوم کو پلانے والا آخر میں پیے گا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت البنانی عن عبداللہ ابن رباح عن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے عبداللہ ابن رباح سے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساقی القوم آخرهم شربا، کہ قوم کو پلانے والا آخر میں پیے گا. وفی الباب عن ابن ابی اوفا ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں عبداللہ ابن ابی اوفا سے بھی روایت مروی ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب بیان فرمایا ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے یا لوگوں کو پلانے والا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو اس کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو پلائے، پھر آخر میں بچ جائے تو خود پیے. تو اس میں ایثار، مہمان نوازی اور قربانی کا ایک نمونہ پیش کرنے کی طرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ دکھا رہے ہیں. اور اس کے ذریعے سے انسان دوسروں کی تہمت سے بھی بچتا ہے کہ بھئی اگر یہ سب سے پہلے خود پینے لگے، مثال کے طور پر دودھ آیا، گھر سے دودھ آیا تو یہ دوسروں کو پلانے کے بجائے، مہمانوں کو پلانے کے بجائے خود شروع ہوا، تو اب دوسرے جو مہمان آئے ہیں وہ تہمت لگائیں گے اس کے اوپر حرص کی کہ بھئی کیسا حریص بندہ ہے، بجائے ہمیں پلانے کے خود شروع ہو گیا. اور یہ بات خلاف اکرام بھی ہے کہ بھائی جب آپ کے مہمان آئے ہیں تو ان کا اکرام کرنا یہ مومن کی شان ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو لہٰذا مہمان کا اکرام یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو کھلائے پلائے. تیسری وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ خلاف حیا بھی ہے، یعنی مہمانوں کے سامنے میزبان خود پینا شروع کرے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی، تو پھر یہ خلاف حیا بھی ہے. انسان کو شرم اور حیا بھی وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مہمانوں کو پلانے کے بجائے خود پینا شروع کرے. تو اس وجہ سے اس میں ان قباحتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقی القوم آخرهم شربا، کہ لوگوں کو پلانے والا وہ آخر میں پیے گا. جی بڑھتے ہیں آخری باب کی طرف. باب ما جاء ای الشراب کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے مشروبات محبوب تھے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت، ہمیں روایت کی ابن
ابو عمر نے، انہوں نے سفیان ابن عیینہ سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان احب الشراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشروب ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، والصحيح ما روى الزهري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے ابن عیینہ سے، انہوں نے معمر سے، زہری سے، عروہ سے، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، لیکن صحیح وہ ہے جو زہری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کی ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا معمر ويونس عن الزهري، ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے، اور معمر اسی طرح عبداللہ ابن مبارک نے یونس سے بھی، یعنی ان دونوں حضرات سے اس روایت کو نقل کیا، اور یونس نے زہری سے۔ یہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الشراب اطیب، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا مشروب زیادہ اچھا ہے، قال الحلو البارد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھنڈا اور میٹھا۔ وہکذا روا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وہذا اصح من حدیث ابن عیینہ، اور اسی طرح روایت کیا عبد الرزاق نے، معمر انہوں نے زہری سے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرسلاً اس کو روایت کیا ہے، لیکن وہذا اصح من حدیث ابن عیینہ، لیکن یہ روایت ابن عیینہ کی روایت سے زیادہ اصح اور صحیح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشروب یہ کیا تھا، تو یہ باب اس کے بارے میں ہے۔ اب باب کے روایت میں جو حدیث الباب ہے، پہلا والا یا دوسرا والا دونوں میں ایک ہی طرح کا مضمون ہے، الحلو البارد، ٹھنڈا اور میٹھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند تھا کہ جو طبعاً ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے طبعاً ٹھنڈا اور میٹھا یہ پانی ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک طرح سے تعارض آ رہا ہے، تعارض اس اعتبار سے آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کانا احب الشراب الیہ اللبن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروبات میں سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب وہ دودھ تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پسندیدہ مشروب دودھ تھا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں محبوب مشروب کے بارے میں ذکر ہے العسل، شہد۔ تو اب یہ تینوں طرح کے مشروبات سامنے آئے تو یہ بظاہر تعارض ہے۔ تو اس تعارض سے جواب یہ ہے کہ بھائی پہلا جواب احب کا جو صیغہ اس میں تبذیل، تو یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے بلکہ صرف فضیلت کے معنی میں ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فضیلت دیتے تھے۔ دوسرا الحلو البارد، مشروب کی جو صفت ہے اس صفت سے مراد عام ہے، یعنی جو پانی خالص دودھ اور پانی میں ملے ہوئے دودھ اور اس کے علاوہ شہد کا ملا ہوا پانی، اسی طرح نبیذ التمر یا زبیب سب کو شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں روایت میں پھر کوئی تعارض نہیں آ رہا۔ تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ بھائی ان روایت میں اشیاء کی محبوبیت کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احب کے لفظ کے ساتھ کی گئی ہے، تو اس سے مراد ایک جہت سے محبوبیت نہیں بلکہ مختلف جہات سے محبوبیت مراد ہے۔ تو لہٰذا ایسی تشریح کرنے کے ساتھ پھر اس توجیہ کے ساتھ پھر احادیث مبارکہ میں کوئی وہ تعارض نہیں آئے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے بے پناہ فضل و کرم اور احسان کے ساتھ ہمارا ابواب الاشربہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ زندگی رہی
تو ایک نئے باب، ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں اگلے درس میں حاضر ہوں گے. جہاں بھی رہے اپنے صحت کا خیال کرے اور زیادہ سے زیادہ احادیث مبارکہ اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.